بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے دو پیرلل یعنی ساتھ ساتھ واقع رن وے کے بارے میں ہے۔ مئی 2016 میں جب اسلام آباد ایئرپورٹ تکمیل کے قریب تھا تو کسی نے قومی اسمبلی میں یہ بات اٹھائی کہ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے بھی جو نئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر رن وے بنائے گئے ہیں، ڈیزائن کی خرابی کی وجہ سے دونوں رن وے لینڈنگ ٹیک آف کے لیے ایک ہی ساتھ سائملٹینیسلی یوز نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے جب اس ایئرپورٹ پر آنے والے سالوں میں ٹریفک بڑھ جائے گی تو اسی وجہ سے زیادہ ہوائی جہازوں کو اس ایئرپورٹ پر ہینڈل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ بات اتنی بڑھی کہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ 2016 کے شروع میں جب نیا اسلام آباد ایئرپورٹ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں تھا تو ایک دھماکہ خیز خبر سامنے آئی۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود دو رن وے ایک ساتھ اتنے نزدیک بنا دیے گئے ہیں کہ دونوں رن وے بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔ ان میں اگر فاصلہ تھوڑا سا زیادہ رکھا جاتا تو یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس طرح مستقبل میں جب زیادہ ہوائی جہاز ہوں گے تو ڈیلے ہونے کا امکان ہے، جس وجہ سے لوڈ کم لیا جا سکے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہوا اور اس کا حل کیا ہے۔ میں چونکہ یہاں ایئرپورٹ کے شروع ہونے سے پہلے سے ہی ایئر ٹریفک کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے سینئر افسر جناب طارق محمود صاحب کے ساتھ پوسٹڈ تھا، اس لیے آج آپ کو اندر کی خبر سناؤں گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کو بلایا کہ وہ ایکسپلین کریں کہ یہ رن وے اس طرح کیوں بنائے گئے ہیں اور کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے۔ ہم اس وقت اسی ایئرپورٹ پر کام کر رہے تھے، دونوں رن وے تیار ہو چکے تھے، باقی ایئرپورٹ کی فنشنگ کا کام بہت تیزی سے جاری تھا۔ بہت ہنگامہ برپا تھا کیونکہ ایئرپورٹ کا افتتاح کرنا تھا۔ ہمارے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی اس وقت کراچی سول ایویشن اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں بیٹھنے کی بجائے نئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اپنے کیمپ آفس میں بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ اس ایئرپورٹ کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے تھے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ ان کی انتھک کوششوں سے یہ کام مکمل ہوا، اگرچہ وہ بہت سخت طبیعت کے تھے لیکن کام انہوں نے ہی کروایا ہے۔ اس ایئرپورٹ کی بنیاد سن 2005 میں صدر جنرل مشرف اور پرائم منسٹر شوکت طرین نے رکھی تھی۔ میں اس تقریب کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل تھا۔ اس ایئرپورٹ کا ڈیزائن تو 2005 سے بہت پہلے چانگی سنگاپور ایئرپورٹ بنانے والی کمپنی نے ہی بنایا تھا۔ یہ تو ٹریس نہ ہو سکا کہ جگہ ہونے کے باوجود رن وے کی جگہ کا تعین کرتے وقت قانون کے مطابق ایک ہی وقت میں لینڈنگ ٹیک آف کے لیے استعمال کرنے کے لیے دونوں رن وے کے درمیان 1 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں نہیں رکھا گیا، جبکہ اس کے لیے جگہ بھی موجود تھی۔ مستقبل میں آنے والے ہوائی جہازوں کے متعلق پتہ نہیں کیا اور کیسے اندازہ لگایا گیا کہ کون سے جہاز کتنی تعداد میں اور کتنے بڑے ہوائی جہاز ہوں گے۔ بہرحال رن وے نزدیک بن جانے کی وجہ سے بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میں ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوں اور مستقبل میں اس ایئرپورٹ کے شروع ہونے پر پہلا چیف آپریشن افسر بننے کا امیدوار بھی تھا، کیونکہ میرے ساتھ والے سینئر افسر طارق محمود صاحب نے ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر آپریشنز کی پوسٹ پر چلے جانا تھا۔ میں آپ کی توجہ دبئی، استنبول، لنڈن ہیتھرو یا جان ایف کینیڈی امریکہ ایئرپورٹس وغیرہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں ہوائی جہاز آپریٹ کرتے ہیں۔ وہاں پر تو پیرلل رن وے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، یعنی اکثر اوقات ایک رن وے لینڈنگ کے لیے اور دوسرا رن وے ڈپارچر کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور ایک لائن میں جہاز چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ان ایئرپورٹس پر کھڑے ہونے کے لیے ہوائی جہازوں کے سینکڑوں پارکنگ اسٹینڈز بھی موجود ہیں اور ان ہوائی جہازوں پر آنے والے مسافروں کے لوڈ کو لینے کے لیے اب ان ایئرپورٹس کا انفراسٹرکچر بھی موجود ہے۔ ایئر سپیس اور روٹس بھی اسپیشلی اس طرح کے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ اس ٹریفک کے لوڈ کو لے سکیں۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اگرچہ ڈیزائن کی غلطی بظاہر تو ہو گئی ہے، لیکن ادھر کتنے جہازوں نے آنا ہے، آگے پیچھے اور ہر منٹ کی لینڈنگ ٹیک آف کی کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ ان پارکنگ اسٹینڈز کی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزائن کا فالٹ نہیں ہے، بلکہ شاید اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ کسی بھی وقت اس حد تک ضرورت بڑھ جائے گی کہ آگے پیچھے ہر منٹ پر جہاز اسلام آباد پر لینڈ کر رہے ہوں گے۔ ہم کبھی بھی موجودہ ایئرپورٹ پر اتنے پارکنگ اسٹینڈز اور ٹرمینلز ایکسٹرا نہیں بنا سکتے کہ یہ کام کرنا پڑ جائے، اس لیے شاید ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی اور آج ہم اسے ڈیزائن کا فالٹ کہہ کر اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ اس ایئرپورٹ کا ریڈار اپروچ کنٹرولر
जो आने जाने वाले हवाई जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ को प्लान करता है, वो बहुत थोड़े से वक्फे से, शायद 1 या 2 मिनट के गैप से इन दोनों रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करवा लेता है। एक हवाई जहाज़ ग्राउंड पर हो तो दूसरा ऑपरेट कर सकता है, फिर जैसे ही पहला क्लियर हो तो दूसरा भी ऑपरेट कर जाएगा। मसला रनवे का नहीं है, बल्कि हवाई जहाज़ों के पार्क करने की क्या कैपेसिटी है और पार्किंग स्टैंड्स कितने हैं, ये बात अहम है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ों को लैंडिंग टेक ऑफ करवाना चाहते हैं तो इन हवाई जहाज़ों को खड़ा कहाँ करेंगे? दुबई, लंदन, हीथ्रो, इस्तांबुल वगैरह में तो सैकड़ों की तादाद में पार्किंग स्टैंड्स मौजूद हैं। आपने देखे होंगे, आप जानते ही होंगे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने वाले हवाई जहाज़ों की तादाद में एक मखसूस रफ्तार से इजाफा हो रहा है। आज से 10-15 साल बाद जब एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी तो मौजूदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग की दूसरी तरफ, जिस तरफ हाउसिंग सोसाइटियाँ वगैरह हैं, तीसरे रनवे के लिए 2000 एकड़ ज़मीन नोटिफाई कर दी गई है। कानून के मुताबिक अब सरकार को जो ज़मीन ज़रूरत है वहाँ किसी किस्म की लेन देन या ख़रीदो फरोख्त या तामीरात नहीं हो सकती। जिस भी शख्स की ज़मीन होगी उसको सरकारी कानून के मुताबिक रकम अदा कर दी जाएगी वक्त आने पर। इसके बाद मज़ीद ज़्यादा ज़रूरियात को हैंडल करने के लिए आपको एक नया एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत होगी। तो मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि ये नया एयरपोर्ट कहाँ होगा। गैस कीजिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही मुनासिब जगह है और वो गुजर खान और रवात के दरमियान वाला हिस्सा है। अगर प्लानिंग में वो जगह रख ली गई तो ठीक है, वरना हम पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरह इस मौजूदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी फंस चुके होंगे। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होने वाले एक अहम वाक़े पर मेरे चैनल पर मौजूद वीडियो का लिंक इस आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक दे रहा हूँ। मेरे चैनल पर मौजूद दिलचस्प वीडियोस ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।